بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کو سیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دین اسلام کا جو شخص ایک باب سیکھتا ہے، باب الوضو، باب الغسل، باب النکاح وغیرہ، اللہ رب العالمین اس کو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے تم میں سے قرآن پاک کو سیکھا اور آگے سکھایا۔ آؤ عزیز بچوں، آج ہم اسلامیات کلاس نام الدرس الثانی الف جز رکوع نمبر 4 ٹیکسٹ بک پر صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس رکوع کے اندر کل ہم نے چند باتیں پڑھی تھی۔ تقویٰ کے انعامات پہلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا، اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کافروں نے ہجرت سے پہلے تدبیریں کی تھی، ان کا ذکر پڑا تھا، اور کافروں کے عذاب مانگنے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آیا، اس کی وجوہات پہلے لیکچر کے اندر سیکنڈ ٹرم سلیبس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، آخر کیا وجہ ہے، کون سی وجہ ہے ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ کافر لوگ جو ہے وہ مسجد حرام سے لوگوں کو عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد آپ عام طور پر تصاویر کے اندر دیکھتے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ حرام بمعنی محترم، عزت والی مسجد، اور ان کا یہ روکنا جو تھا یہ بالکل غلط فعل تھا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، منتظم ہوتا ہے، خدمت گار ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی مالک نہیں ہوتا۔ مسجد کا مالک اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کے اندر بہت ہی یہ برا فعل تھا، اللہ کے گھر سے وہ لوگ روکتے تھے، اس کے باوجود ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کتنے رحیم کریم ذات ہے، اللہ کی ذات صابر ذات ہے، مہلت دینے والی ذات ہے، ان کی اتنی برے فعل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ مانگتے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، معافی مانگنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے میں تمہارے اوپر عذاب نہیں دے رہا، تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اور اپنے آپ یہ مکہ کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم نے مسجد حرام بنائی ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، ہم اس کی جو ہے متولی ہیں، منتظم ہیں، اور جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعوے کا رد فرمایا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم نافرمان ہو، تم توحید پرست نہیں ہو، اس وجہ سے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، تم متولی نہیں ہو۔ اصل مسجد حرام کے متولی جو ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ مسلمان مسجد کے متولی بن سکتے ہیں، کافر کبھی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ اگر مسلمان بھی کوئی متولی ہو وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، اور اس کو انتظام اختیارات دیے گئے ہیں، وہ کسی کو نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک عبادت خانہ ہے، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تو اصل حقدار متقی پرہیزگار مسلمان لوگ ہیں،
تو کافروں کو روکنے کا کسی بھی لحاظ سے اختیار نہیں تھا. اور کافر اب مسجد حرام میں آ کر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے. کافر آپ پر ظلم کرتے، آوازیں کستے. مسلمان تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، جو بھی اللہ کی طرف سے عبادت کے طریقے مشروع تھے. لیکن کفار مکہ مسلمان جب عبادت کر رہے ہوتے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اس وقت کفار مکہ مسجد حرام کے پاس ان کی عبادت کی ہوتی، تالیاں بجاتے اور سیڑھیاں بجائے. الا مقاء و تصدیہ ومکان صلاتهم عند البیت الا مقاء و تصدیہ. خانہ کعبہ کے بعد کھڑے ہو کر وہ سیڑھیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور شرابہ کرتے، شور و غل کرتے تاکہ لوگ قرآن کو سنیں نہیں، سمجھے ہی نہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. حضور کی آواز پھر مکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، جو سنتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا. پھر اللہ کا کلام حضور کی زبان سے سریلی آواز میں، سریلی آواز کے اندر، جو سنتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا، روکتے اور وہ قریب ہوتا. تو کافروں کے انجام اللہ رب العالمین آخرت کے اندر فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. دنیا کے اندر نہ تم نے نماز پڑھی، نہ لوگوں کو پڑھنے دی، نہ تم نے ایمان قبول کیا، نہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے دیا. ان کا انجام کافروں کا یہ ہوگا، اس فعل بد کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ دنیا کے اندر تم انکار کیا کرتے تھے. مسلمانوں کی نماز کے وقت، تلاوت کے وقت تم شور شرابہ، سیٹیاں، تالیاں بجایا کرتے. مسلمان بھی مال خرچ کرتا ہے، کافر بھی مال خرچ کرتا ہے. مسلمان کے مال خرچ کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے، کافر کے مال خرچ کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے. یہ جو قرآن پاک کی سورۃ انفال کے 4 رکوع میں آیت ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال خرچ کرنے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں ہے. مسلمان کے مال خرچ کرنے کا مقصد عزیز طلبہ ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، مخلوق خدا کو فائدہ ہو. کافر کے مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ قرآن میں حقیقت واضح فرما رہے ہیں. کافر کے مال خرچ کرنے کا مقصد لوگوں کو راہ راست سے، سچے راستے سے، دین اسلام سے ہٹانا مقصد ہے. جیسا کہ بدر کے موقع پر کافر جا رہے تھے، جگہ جگہ 10 اونٹ وہ مال خرچ کرتے، ذبح کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں فتح ہوگی، ہم غالب ہوں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہ مال خرچ کر کے تمہیں افسوس ہوگا، تمہیں ندامت ہوگی، انجام کار تمہارا یہ ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تم جو ہے جہنم کے اندر تمہیں جمع کیا جائے گا. اور صرف یہیں پر کافی نہیں، اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. کہ یہ کافروں کو اللہ خبیث سے مراد کافر لوگ ہیں، طیب سے مراد مسلمان لوگ ہیں. کافر کو اللہ نے ناپاک فرمایا، مسلمانوں کو اللہ نے پاک کا لفظ، طیب کا لفظ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ وہاں پر ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے گا. دنیا میں تو کافر مسلمان سارے اکٹھے رہتے ہیں، لوگ اندر مسلمانوں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ رب العالمین وہاں پر معاشر کے میدان میں مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں گے، کافروں کو علیحدہ کر دیں گے. اور کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو کٹا جمع کرے گا، بعض والا بعض، ایک کافر کو اوپر دوسرا تیسرا، اس طرح کو کٹا ڈھیر بنا کے اللہ رب العالمین سب کو کٹا ڈھیر بنا کے جہنم کے اندر کافروں کو پھینک دے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں اولئک هم الخاسرون، کہ یہ کافر جو ہے یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. تو عزیز بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے 4 باتیں پڑھی ہیں. سورۃ انفال رکوع نمبر 4 میں سے ہم نے 4 باتیں پڑھی ہیں. کافروں کے مسجد حرام کو کافر روکا کرتے تھے، حالانکہ ان کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. متولی ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، لیکن متولی پرہیزگار مسلمان لوگ ہوتے ہیں. اصل حقدار متولی متقی پرہیزگار لوگ ہیں. خانہ کعبہ کے پاس کافروں کی نماز جو تھی وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا. انجام ہی ہوگا اللہ فرمائیں گے عذاب چکو، کیونکہ انکار کرتے تھے. کافر کے مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، انجام ان کا جہنم ہے.
عزیز بچوں آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ حافظ.